کہ اللہ بھی پوچھے گا، ہم بھی پوچھیں گے، آپ بھی پوچھیں گے، اور قومیں بھی پوچھ رہی ہیں آج جو ہو رہا ہے کہ اس ایک زندگی کے ساتھ کیا کیا آپ نے، کیا کیا ہے تم نے اس ایک زندگی کے ساتھ، اس جسم، اس وجود، تھوڑا ایک کو بڑھا دو بھیا، بیلنس کرنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا، اس جسم، اس وجود، اس حسن کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. Every man is a leader. He is like the shepherd to that herd. چرواہا، قیادت، ریاست، امامت ہر انسان کے حصے میں ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا جو تجھے جتنی نصیب میں تجھے، وہ ترکہ جو تجھے نصیب میں ہوا، کسی کو 5 لوگوں کے اوپر اللہ نے سلطہ دیا اور کسی کو 5 کروڑ کے اوپر سلطہ دیا، کیا کیا تو نے ان کے ساتھ، اس جسم، اس وجود، اس جمعیت کے ساتھ کیا کیا آپ نے زندگی میں؟ تو اگر سب برباد کر کے، سب تجربات کر کے، اپنی من چاہی بد تہذیب، بے استادی، بے سندی اور اپنی ایسی متکبر سے بھری ہوئی خودی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آج نہیں تو کل بڑے بڑے سورما وقت کی تلوار کے نیچے آ جاتے ہیں میرے بھائی. بڑے بڑے چودھری ہیں جنہیں یہ حالات اور یہ دنیا اور یہ کائنات اپنے کڑوے ترین تجربات اور حالات کے پیروں تلے نیچے لے آتی ہے. بڑی بڑی بانگیں ہیں جنہیں اس دنیا کے سفر نے خاموش کرا دیا. بڑے بڑے مزاج تھے جو ٹھنڈے کرا دیے اس وقت کی اس لڑی نے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ابھی 20 سے 30 سال کی پیڑھی بیٹھی ہے، یہ تو ہے بربادیوں کی عمر، تجربوں کی عمر، ہم بھی نہیں روکتے، لیکن کشتی کو 30 کے قریب کہیں پارک ہونا چاہیے. اسے اپنی وہ جنگ، اپنا وہ عشق، اپنی وہ محبت، اپنی وہ فیلڈ ملنی چاہیے. اور 20 سال کا سفر تم میں اور ہم میں صرف ایک فرق ہے، تم تیز ہو، تیزیاں ہیں، غضب کی تیزیاں آج ہمارے لوگوں. تمہارے پاس ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس زیادہ وسائل ہیں ہمارے دور سے، لیکن پتر ایک گل یاد رکھیے، گیجٹس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جسموں کی سائنس نہیں بدل سکتی. اصول وہی ہیں غداری کے، اصول وہی ہیں بے وفائیوں کے، اصول وہی ہیں شجاعت اور بہادری کے، اصول وہی ہیں ترقی اور ارتقاء کے. یہ میڈیم بدلنے سے انسان نہیں بدل سکتا. تو اگر 20 سال کی بربادیوں کے بعد ہی سیکھنا ہے کچھ، اور 20 سال کی بربادیوں اور تجربات کے بعد ہی خاندان بنانے ہیں، سلطنتیں کھڑی کرنی ہیں، تو پھر ہمارے تجربے اور آگ سے جلے ہوئے اس سفروں کا یہ سفید باز جو بیٹھے ہیں یہاں پہ کیا فائدہ ہے؟ ان کا پھر معاشرے میں کیا فائدہ ہے؟ عمریں تو گزر گئی ان کی، وقت تو نکل گیا ان کے ہاتھ سے. اس لیے اسلام اور دین الہی کے اندر حسن کی تعریف ہی دنیا پرستی کی تعریف سے بہت مختلف ہے. اسلام حسن کی تعریف ہی 40 سال کے بعد کرتا ہے. اسلام اس حسن کو ایکنالج ہی 40 سال کے بعد کرتا ہے. اس سے پیچھے کی عمر پہ تو کلام ہی بہت کم کیا ہے. اس لیے جو قومیں اپنے سفید بالوں کا لوٹا نہیں اٹھاتی، انہیں سوائے وقت کے ضیاع کے اور رسوائیوں کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں، جتنی گلاٹیاں مار لیں، کچھ کنڈیاں پتر نہیں کھول سکتا. تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ نہیں سمجھ سکتے سسرال کیا ہوتا ہے، اولادیں کیا ہوتی ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں. تو ادھر تو ایک جسم چلانا عذاب ہے. اتنے بڑے جمع غفیر کے اوپر غالب ہونے کے لیے سوچیں کیا کیا نہیں چاہیے ہوگا آپ کو. بڑا غور کیا میں نے اس حدیث کے اوپر. I have tried to ponder on this حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی نبی نہیں بھیجا اللہ نے, کوئی اس روئے ارض پر لیڈر نہیں بھیجا انسانیت کا اللہ نے, الا راع الغنم, مگر وہ بھیڑ بکریوں کا ہی چرواہا تھا. بندہ کہ اونٹاں دا بھی چرواہا ہو سکتا سی, he could have been a shepherd of camels. مجھوں کا بھی چرواہا ہو سکتا تھی, گائے اور ان دوسرے جانوروں کا بھی چرواہا. بکریاں ہی کیوں, بھیڑ بکریاں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا بھلا سمجھ نہیں سکتی. بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے, دور سے اپنا نقصان نہیں دیکھ سکتی, جلد باز ہوتی ہے. ایک نکلتی ہے پورا کنبر اس کے پیچھے تقلید کرتے نکل جاتا ہے, ایک کھوٹ میں جائے گی 50 اس کے پیچھے جا کے بڑھ جائیں گے, پھر وقت لگا کے کھاتی ہے. کبھی چرواہے کو بہت کردار دکھانا پڑتا ہے ایک بکری ایک بھیڑ کے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے. اسے بھیڑیا دکھتا ہے, بھیڑ بھیڑیا نہیں دیکھ سکتی. تو ادھر تو ایک اپنا جسم نہیں آدمی کنٹرول کر سکتا, آپ بات کرتے ہیں انقلاب کی, ایسے ٹیکے لگاتے ہیں آج لوگ انقلاب کے نام پہ. ادھر اپنا آپ نہیں, اپنے آپ کے خلاف اعلان جنگ کریں آپ کہ میں یہاں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو, دس از ویئر آئی سی مائی سیلف. تو یہ جنگ کا اعلان کر دے گا, اسٹریٹجک مینجمنٹ آپ کے اندر سے آپ کے خلاف ہو جائے گی. اور آپ کہتے ہیں میں لوگوں کے اوپر راج کروں گا, میں ان کی روحوں کے اوپر میرا سلطہ ہوگا, میرے حکم پر چلے گی قوم, میں محرکات پیدا کروں گا, میں تحریک پیدا کروں گا, میں ان کے احساس ہلا دوں گا. یہ بچوں کا کام نہیں ہے. اس لیے الفاظ تب تک تاثیر نہیں بن سکتے, فلسفہ تب تک احساس نہیں بن سکتا, نظریہ تب تک جسم نہیں بن سکتا جب تک وہ قربانیوں کی گھاٹی سے گزر کے, جل کے, کٹ کے, مر کے گزرا نہ ہو. اور بغیر استادوں کے اگر 40 پہ ہی پہنچ کے یہ گیان بانٹنا ہے لوگوں میں, تو پھر ہماری کاٹ کا کیا فائدہ؟ ہماری غلطیوں اور بربادیوں سے کیا سکھایا پھر ہم نے؟ تو فیل ہو گئے ہم کہ اگر ہمارا بچہ یہ کہتا ہے آج کہ میں تاڑی گل نہیں سنوں گا, میں بھی اتھے ہی جا کے بربادی کر کے پھر آ کے میں تفکر کر کے بڑا علم و دانش دے باب قائم کروں گا, کی فائدہ پھر ساڈے علم کا؟ اس دروازے کے بعد 40-50 منٹ کے بعد میں نے بھی چلے جانا ہے, اور آپ کی بھی زندگیاں چلی جائیں گی, کوئی فرق نہیں ہے. 40-50 منٹ گرم کرنا ہے تو ہم کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ بتائیں نا, آسک یورسیلف, اللہ بھی پوچھے گا, ہم بھی پوچھیں گے, آپ بھی پوچھیں گے, اور قومیں بھی پوچھ رہی ہیں آج جو ہو رہا ہے کہ اس ایک زندگی کے ساتھ کیا کیا آپ نے, کیا کیا ہے تم نے اس ایک زندگی کے ساتھ. اس جسم, اس وجود, تھوڑا ایک کو بڑھا دو بھیا, بیلنس کرنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا. اس جسم, اس وجود, اس حسن کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. Every man is a leader. He is like the shepherd to that herd. چرواہا, قیادت, ریاست, امامت ہر انسان کے حصے میں ہے, اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا جو تجھے جتنی نصیب میں تجھے, وہ ترکہ جو تجھے نصیب میں ہوا, کسی کو 5 لوگوں کے اوپر اللہ نے سلطہ دیا اور کسی کو 5 کروڑ کے اوپر سلطہ دیا, کیا کیا تو نے ان کے ساتھ؟ اس جسم, اس وجود, اس جمعیت کے ساتھ کیا کیا آپ نے زندگی میں؟ تو اگر سب برباد کر کے, سب تجربات کر کے, اپنی من چاہی بد تہذیب, بے استادی, بے سندی اور اپنی ایسی متکبر سے بھری ہوئی خودی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آج نہیں تو کل بڑے بڑے سورما وقت کی تلوار کے نیچے آ جاتے ہیں میرے بھائی. بڑے بڑے چودھری ہیں,
जिन्हें ये हालात और ये दुनिया और ये कायनात अपने कड़वे तरीन तजर्बात और हालात के पैरों तले नीचे ले आती है। बड़ी बड़ी बांगे हैं जिन्हें इस दुनिया के सफर ने खामोश करा दिया। बड़े बड़े मिजाज थे जो ठंडे करा दिए इस वक्त की इस लड़ी ने जिसको हम जिंदगी कहते हैं। तो आपके पास जो अभी 20 से 30 साल की पीढ़ी बैठी है, ये तो है बर्बादियों की उम्र, तजर्बों की उम्र, हम भी नहीं रोकते, लेकिन किश्ती को 30 के करीब करीब कहीं पार होना चाहिए। उसे अपनी वो जंग, अपना वो इश्क, अपनी वो मोहब्बत, अपनी वो फील्ड मिलनी चाहिए। और 20 साल का सफर तुम में और हम में सिर्फ एक फर्क है, तुम तेज हो, तेजियां हैं, गजब की तेजियां आज हमारे लोगों में। तुम्हारे पास हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास ज्यादा वसाइल हैं हमारे दौर से, लेकिन पुत्र एक गल याद रखिए, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के साथ जिस्मों की साइंस नहीं बदल सकती। उसूल वही हैं गद्दारी के, उसूल वही हैं बेवफाइयों के, उसूल वही हैं शुजात और बहादुरी के, उसूल वही हैं तरक्की और इर्तिका के। ये मीडियम बदलने से इंसान नहीं बदल सकता। तो अगर 20 साल की बर्बादियों के बाद ही सीखना है कुछ, और 20 साल की बर्बादियों और तजर्बात के बाद ही खानदान बनाने हैं, सल्तनतें खड़ी करनी है, तो फिर हमारे तजर्बे और आग से जले हुए उस सफरों का ये सफेद बाल जो बैठे हैं यहाँ पे क्या फायदा है? इनका फिर माशरे में क्या फायदा? उम्रें तो गुजर गई इनकी, वक्त तो निकल गया इनके हाथ से। इसलिए इस्लाम और दीन इलाही के अंदर हुस्न की तारीफ ही दुनिया परस्ती की तारीफ से बहुत मुख्तलिफ है। इस्लाम हुस्न की तारीफ ही 40 साल के बाद करता है। इस्लाम उस हुस्न को एक्नॉलेज ही 40 साल के बाद करता है। इससे पीछे की उम्र में तो कलाम ही बहुत कम किया है। इसलिए जो कौमें अपने सफेद बालों का लोटा नहीं उठाती, उन्हें सिवाय वक्त के ज़िया के और रुसवाइयों के कुछ नसीब नहीं होता। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, जितनी गुलाटियां मार लें, कुछ कुंडियां पुत्र नहीं खोल सकता। तो जिनकी शादियां नहीं हुई वो नहीं समझ सकते ससुराल क्या होता है, औलादें क्या होती हैं, मसाइल क्या होते हैं। तो इधर तो एक जिस्म चलाना अजाब है। इतने बड़े जम्मे गफीर के ऊपर गालिब होने के लिए सोचें क्या क्या नहीं चाहिए होगा आपको। बड़ा गौर किया मैंने इस हदीस के ऊपर। आई हैव ट्राइड टू पॉन्डर ऑन दिस हदीस के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नबी नहीं भेजा अल्लाह ने, कोई इस रूए अर्थ पर लीडर नहीं भेजा इंसानियत का अल्लाह ने, इल्ला राअल गनम, मगर वो भेड़ बकरियों का ही चरवाहा था। बंदा कहे ऊंटां दा भी चरवाहा हो सकता सी, he could have been a shepherd of camels। मजों का भी चरवाहा हो सकता थी, गाय और इन दूसरे जानवरों का भी चरवाहा। बकरियां ही क्यों, भेड़ बकरियां क्यों? क्योंकि वो अपना भला समझ नहीं सकती। भेड़ छोटी होती है, दूर से अपना नुकसान नहीं देख सकती, जल्दबाज होती है। एक निकलती है, पूरा कुंबर उसके पीछे तकलीद करते निकल जाता है। एक खोट में जाएगी, 50 उसके पीछे जाके बढ़ जाएंगे, फिर वक्त लगा के खाती है। कभी चरवाहे को बहुत किरदार दिखाना पड़ता है एक बकरी, एक भेड़ के रेवड़ को संभालने के लिए। उसे भेड़िया दिखता है, भेड़ भेड़िया नहीं देख सकती। तो इधर तो एक अपना जिस्म नहीं आदमी कंट्रोल कर सकता। आप बात करते हैं इनकलाब की, ऐसे टीके लगाते हैं आज लोग इनकलाब के नाम पे। इधर अपना आप नहीं, अपने आप के खिलाफ ऐलाने जंग करें आप कि मैं यहां देखता हूं अपने आप को, दिस इज वेयर आई सी माई सेल्फ। तो ये जंग का ऐलान कर देगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके अंदर से आपके खिलाफ हो जाएगी।
اور آپ کہتے ہیں میں لوگوں کے اوپر راج کروں گا, میں ان کی روحوں کے اوپر میرا سلطہ ہوگا, میرے حکم پر چلے گی قوم, میں محرکات پیدا کروں گا, میں تحریک پیدا کروں گا, میں ان کے احساس ہلا دوں گا. یہ بچوں کا کام نہیں ہے. اس لیے الفاظ تب تک تاثیر نہیں بن سکتے, فلسفہ تب تک احساس نہیں بن سکتا, نظریہ تب تک جسم نہیں بن سکتا جب تک وہ قربانیوں کی گھاٹی سے گزر کے, جل کے, کٹ کے, مر کے گزرا نہ ہو. اور بغیر استادوں کے اگر 40 پہ ہی پہنچ کے یہ گیان بانٹنا ہے لوگوں میں, تو پھر ہماری کاٹ کا کیا فائدہ؟ ہماری غلطیوں اور بربادیوں سے کیا سکھایا پھر ہم نے؟ تو فیل ہو گئے ہم کہ اگر ہمارا بچہ یہ کہتا ہے آج کہ میں تاڑی گل نہیں سنوں گا, میں بھی اتھے ہی جا کے بربادی کر کے پھر آ کے میں تفکر کر کے بڑا علم و دانش دے باب قائم کروں گا, کی فائدہ پھر ساڈے علم کا؟ اس دروازے کے بعد 40-50 منٹ کے بعد میں نے بھی چلے جانا ہے, اور آپ کی بھی زندگیاں چلی جائیں گی, کوئی فرق نہیں ہے. 40-50 منٹ گرم کرنا ہے تو ہم کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ بتائیں نا, آسک یورسیلف